وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کتاب الفضائل، اس کے تحت جو ابواب ہیں ان کو کل ہم نے شروع کیا تھا۔ آج بھی قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت کا بیان، اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ایک حدیث کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھلائے۔ اسے امام بخاری اپنی صحیح بخاری کے اندر لے کے آئے ہیں، کتاب فضائل القرآن، باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث کے اندر قرآن کریم کی تعلیم و تعلم یعنی خود سیکھنے اور دوسروں کو اللہ کی رضا کے لیے سکھلانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی طلب کے لیے کسی راستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں یعنی مسجدوں میں سے کسی گھر یعنی مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو قرآن و حدیث سیکھتے اور سکھاتے ہیں، تو ان لوگوں پر سکون اور اطمینان نازل کر دیا جاتا ہے اور رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتے اپنے پروں کے ساتھ ان پر سایہ کیے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا اپنے اعلیٰ ترین فرشتوں کے اندر ذکر فرماتے ہیں، اور جس شخص کے اعمال اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ قرآن سیکھنے والوں کا ذکر پہلے کیا گیا اور سکھلانے والوں کا بعد میں کیا گیا۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اب قرآن کا سارا علم سیکھ لیا ہے۔ یہ قرآن تو علم کا خزانہ ہے، یہ ماں کی گود سے لے کے بندہ گوہ تک سیکھتا ہی رہتا ہے، اور شاید 1% یا 2% ہی اس کو سیکھ سکتا ہے، اس سے زائد نہیں سیکھ سکتا۔ بہترین شخص وہ ہے، اس حدیث میں بیان کیا ہے، جو دونوں کام کرے۔ پہلا کام کیا ہے؟ تعلم القرآن، یعنی قرآن مجید کو خود سیکھے، اور دوسرا کیا ہے؟ وعلمہ، اور اس کو سکھائے۔ اور جو یہ بندہ دونوں کام کرے گا وہ ڈیفینیٹلی اس حدیث کی روح سے اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ ایک چیز بھائیو نوٹ کرنے والی بات ہے، ماشاءاللہ یونیورسٹی کے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میری طرح کے بزرگ بھی ہیں اور چھوٹے بچے بھی ہیں، کہ اس وقت روئے زمین پر لاکھوں کلاسیں چل رہی ہوں گی، جس میں یونیورسٹی کی کلاسیں ہیں، اسکولوں کی کلاسیں ہیں، کالجز کی کلاسیں ہیں، پاکستان کا نہیں آل اوور دی ورلڈ ہیں، تو اس وقت لاکھوں کلاسیں چل رہی ہوں گی، لیکن ان سب میں سے بہترین کلاس وہ ہے جس میں اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سکھلایا جاتا ہے۔ مبارک ہو آپ ان میں سے اس بہترین کلاس کے طالب علم میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیکھ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ ضیوف الرحمان ہیں،
اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں میں سے چن کے آپ کو اپنے گھر میں بھیج دیا اور یہاں آپ نے اللہ کے حضور سجدہ بھی دیا اور اب جو ہے اس حدیث کو سیکھ رہے ہیں. قرآن سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اسے ناظرہ پڑھ لیں، بلکہ اس کو سمجھیں، غور کریں اس پر، اور اس کے بعد اس کو سمجھنے کے بعد اس کو دوسروں کو بھی سکھلانے کی کوشش کریں. جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہے وہ اس کو سکھلا سکتے ہیں. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. یقین کریں، صرف تھوڑا سا ٹائم دینے کی ضرورت ہے. ٹائم دیں، ڈیووشن اپنی جو ہے تھوڑی سی اس طرف لائیں تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گا. یہ ویسے ہی ہم نے ذہن میں بنا لیا ہے کہ یار یہ تو بس صرف علماء کرام کا کام ہے. ہاں علماء کرام کا کام ہے، لیکن ہمارا بھی تو کوئی کام ہے کہ نہیں ہے کہ ہم نے خالی میٹرک کرنا ہے، انٹر کرنا ہے، اس کے بعد گریجویشن کرنی ہے، پھر وہ کیا نام بی ایس آنرس کر لینا، آپ کو گریجویشن ختم ہو گئی ہے، اور پھر ایم فل کرنا ہے، اس کے بعد پی ایچ ڈی کر لینی ہے، پھر انجینئر، یا پھر آپ دوسرے شعبے میں چلے جائیں گے، انجینئر بن جائیں گے، ڈاکٹر بن جائیں گے. ضرور بنیں، اسلام نے اس کو منع نہیں کیا. اس کے حلال کمائیں، کھائیں، کھلائیں، لیکن کم از کم نماز کا ترجمہ اللہ کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، کم از کم نماز کا ترجمہ، اذان کا ترجمہ، یار سورہ بقرہ کا ترجمہ ہی پڑھ لیں. چھوٹی چھوٹی صورتوں کو، آخری والی صورتوں کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں. یہاں بھی کلاس ہوتی ہے اور بھی مساجد میں ہوتی ہے، علماء کرام مختلف جگہ پہ کلاسز ہو رہی ہیں. آپ کسی بھی کلاس میں آپ داخلہ لیں، ہم یہاں پہ فری پڑھاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. آپ آئیں، ماشاءاللہ اس مسجد کے اندر یہاں کی انتظامیہ نے آپ کے لیے بہترین انتظام کیا ہوا ہے. اگر آپ چائے اور بسکٹس اور سنیکس وغیرہ کہیں گے وہ بھی مل جائیں گے انشاءاللہ. ہم تو ناشتہ بھی کروا دیتے ہیں اتوار کی اتوار جو کلاسز ہوتی تھی. ایسی کوئی بات نہیں، آپ آئیں تو صحیح انشاءاللہ. بات کو مکمل کرتے ہیں جی کہ بس یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معلم بنا کر بھیجے گئے. آپ نے قرآن مجید کو سمجھایا اور اس پر عمل کر کے دکھایا. ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی قرآن مجید کو سمجھنا ہے، اللہ کے نبی کے فرامین کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، یاد کرنے، غور کرنے، عمل کرنے اور اپنی زندگی میں قرآن مجید کو مکمل، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.